اب دیکھیں جناب نوری مخلوق سامنے بیٹھی ہے، اللہ نے حکم دیا اچھا اعتراض کرنے والوں انبئونی خبر دو بتلاؤ بے اسماء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب نوری فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم قوالیاں کر کے چھوٹ جائیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم قبروں پہ 9 راتیں بیٹھ کے چھوٹ جائیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ پیران پیر کا بیڑا چلے گا ہم چڑھ جائیں گے۔ اور تو نوح کے بیڑے میں بھی اللہ بچائے تو بندہ بچتا ہے ورنہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو اور حدیث اور فرمان رسول کو یاد رکھا کریں، سمجھیں اللہ نے حکم دیا بتلاؤ۔ اب سارے کیا کہہ رہے؟ قالوا سبحانک۔ تم نماز جب شروع کرتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھ لو میں تو سنوں۔ اچھا جب رکوع میں جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ اور جب سجدے میں جاتے ہو تو آخر یہ سبحانہ کیا ہے؟ یہ تسبیح کیا ہے کہ اللہ ہر اس صفت سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تسبیح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مولا تو ہر اس صفت سے پاک ہے، چونکہ ہمارے اللہ جو ہیں متصف بسائر صفات الجمال والجلال والکمال، منزہ عن سائر صفات العجز والاختلال، تمام کمال کی صفتیں اللہ کے لیے ہیں، جلال کی اللہ کے لیے ہیں، لیکن نقص کی صفت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اس لیے پہلے ہم کہتے سبحان کا، اللہ تو شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پھر وہی آ گیا ولا الہ غیرک۔ کیونکہ جب تک یہ نہیں کہو گے اس وقت تک تو نماز بھی نہیں ہوگی نا، ولا الہ غیرک۔ اچھا جب اتحیات میں بیٹھو گے تو کیا کہو گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ اشہد اللہ، پڑھ لو وہی آ گیا لا الہ الا اللہ۔ یہاں نماز میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اگر حضور معراج پہ چلے گئے، آسمانوں پہ گزر گئے، سدرۃ المنتہا سے گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عرش کے قریب بلا لیا، اب بندہ کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے آگے بھی اللہ نے پڑھا دیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ کہ اللہ کے نبی اگر مکے میں تھے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور اللہ کے نبی آسمانوں میں گئے تب بھی عبد ہیں، فأوحى الى عبدہ ما اوحى۔ اب دیکھیں کہ کتنا صحیح اور جامع جواب ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہیں، اس کے علاوہ تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور اتنی بات جواب کافی تھا، لیکن نوری مخلوق نے عقیدہ بھی بتلا دی، انک انت العلیم الحکیم۔ جاننے والا کون ہے؟ ہاں جی،
اور حکمت والا کون ہے؟ اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے ہے. لیکن آج اللہ معاف کرے ان مشرکوں نے ایسے ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں. اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی نطفہ عورت کے فرج میں قرار نہیں پکڑتا مگر مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا پیر ہے کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ انا للہ. اور کیا کیسے؟ اچھا ان کو اتنا بھی پتہ نہیں، جاہل کو غصہ آ گیا بھئی نطفہ فرج میں تو ٹھہرتا ہی نہیں، نطفہ تو رحم میں ٹھہرتا ہے. هو الذی یصورکم ما فی الارحام کیف یشاء فجعلناہ فی قرار مکین. نطفہ تو عورت کے بچہ دانی میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے. بس آ گئے، جوش جو آ گیا ہی. اب ملائکہ نے بدلا دیا، ہم اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے. اچھا حضرت آدم درخت کھا بیٹھے تو اس کے بعد پھر کیا کہا کہ ربنا ظلمنا، ہم نے ظلم کیا. اگر حضرت آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اول نبی ہیں اور ثانی آدم کہلاتے ہیں. وہ جب جناب اپنی کشتی پہ گئے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹا نہ آیا اور وہ بیٹا ڈوب گیا. لمبا قصہ ہے لیکن آخر باپ ہے. باپ کے اندر اولاد کی ایک فطری محبت ہوتی ہے. اولاد کافر ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، ماں باپ کے لیے تو بڑی کمزوری ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے کس کو پکارا؟ او یار کہہ تو دو. نوح نے حضرت آدم کو پکارا، حضرت جبرائیل میکائیل کو پکارا، رب کو پکارا. اور کیا کہا؟ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو بچائیں گے. وہ ڈوب گیا ہے، اس کو بچا لیں. اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم. فرمایا نوح خبردار آئندہ ایسا سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. تم نے کیوں سوال کیا؟ اللہ کیا کہتے ہیں کہ نوح کو علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں ان کو تو آگے اولادوں کا بھی پتہ تھا، ارحام کا بھی پتہ تھا. اور صرف اتنا نہیں بلکہ دیکھیں کتنا بڑا عتاب ہے. انی اعظک کا خبردار، اگر تم نے ایسا سوال پھر کیا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اچھا نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، پتہ تو تھا، لیکن قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، میں مانگ بیٹھا. الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اگر آپ نے بخشش نہ فرمائی، آپ نے رحم نہ فرمایا تو میں گھاٹے والوں میں ہو جاؤں گا. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کو بھی علم، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، تو دنیا کا علم غیب کیسے ہوگا؟ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو درست کر لو کہ عالم الغیب کون ہے؟ علم
غیب کس کے پاس ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ دینا چاہیں تو دیتے ہیں، اللہ خبر دے دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں، انباء الغیب ہے، اطلاع عن الغیب ہے، اخبار عن الغیب ہے، اور جب تک اللہ نہ بتلائیں انبیاء کو بھی علم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔